ساتھ میں کون سا میدان؟ بدر کا میدان. آپ کو معلوم ہے بدر کا میدان کتنے صحابہ تھے؟ ارے مشہور ہے, ساتھ میں کون ہے؟ کتنے صحابہ تھے؟ 300. بدر کا میدان. اور عجیب و غریب معاملہ, صحابہ کھڑے, بھائی ساتھ میں بولو, صحابہ کھڑے 313. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ ہے. کہو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سارے صحابہ کو لائن میں کھڑا کر رہے ہیں, اس لیے کہ اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر. بھائی کہو نا, اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے, وہاں سے نیزہ لے کر آپ چل رہے, اور 313 صحابہ کو کہہ رہے قوموا علی مصافکم. ہمارے نبی اعلان فرماتے صف میں کھڑے رہو, صف میں کھڑے رہو. ایک لائن بنی ہے بھائی, ایک لائن بنی ہے. 313 کو لائن کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, لائن کے آگے. ارے بولو لائن کے آگے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ. اللہ کے رسول وہاں سے چلے مبارک قدموں سے چلے, اور ہمارے نبی ایک ہی اعلان کرے, لائن میں کھڑے رہو, لائن میں کھڑے رہو, لائن کے پیچھے کھڑے رہو. قوموا علی مصافکم, کوئی بھی اپنا قدم آگے نہ بڑھائے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے آئے. صحابہ کتنے کھڑے ہیں؟ ان میں ایک صحابی کھڑے, نام یاد رکھو, جن کا نام ہے حضرت سواد. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں, لیکن بہت پیارا نام ہے, حضرت سواد رضی اللہ تعالی. تو بیچ میں کھڑے, ان کا ایک پاؤں آگے ہے. بھائی یہاں لائن بنی ہوئی ہے, 313 کے پاؤں ایسے ہیں, لیکن یہ صحابی کا پاؤں آگے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں, بھائی لائن کے پیچھے, اپنا پاؤں لائن کے پیچھے, لائن کے پیچھے. جب ان کے پاس آئے, اللہ کے رسول نے فرمایا یا سواد قم مقامک. اللہ کے رسول نے فرمایا سواد پیچھے, پاؤں پیچھے. حضرت سواد نے جلدی سے پاؤں اپنا, تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. حضرت سواد کا ایک پاؤں آگے تھا, اللہ کے رسول نے فرمایا تو ایک پاؤں, ارے بولو ایک پاؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب وہاں سے پھر ہمارے نبی واپس تشریف لا رہے, اور مبارک قدموں سے چلے آ رہے, اور ایک ہی اعلان, بھائی صف میں کھڑے رہو, صف میں کھڑے رہو, صف میں کھڑے رہو. یہاں آئے کون صحابی؟ حضرت سواد. ان کے دونوں پاؤں آگے. بھائی پہلی مرتبہ گئے تو اب دونوں پاؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سواد, بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے یہاں گزرتے ہوئے کہا تھا نا کہ اپنی اپنی لائن میں کھڑے رہو, اور سب کے پاؤں لائن کے پیچھے. تمہارا ایک پاؤں پیچھے تھا, ابھی دونوں پاؤں آگے آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا سواد قم مقامک, اپنی جگہ کھڑے رہو. یہ کہہ کر حضرت سواد بھی پیچھے آ گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب تیسرا چکر لگا رہے, کون؟ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا چکر لگا رہے. آپ اپنے مبارک قدموں سے چلے آ رہے. یہاں پر آئے تو حضرت سواد پھر دونوں پاؤں سے, ایک مرتبہ کہا, 2 مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ بھی دونوں پاؤں سے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, سواد ما فعل ابھی, کیا یہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ؟ میں نے پہلی مرتبہ کہا لائن کے پیچھے کھڑے رہو, دوسری مرتبہ کہا لائن کے پیچھے کھڑے رہو, ابھی پھر تمہارے دونوں قدم آگے. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کیا تھا؟ نیزہ. آہستہ سے اللہ کے رسول نے وہ نیزہ ان کے پیٹ پر رکھا اور کہا یا سواد قم مقامک. اے سواد, کتنی مرتبہ بتایا جائے اپنی جگہ پر کھڑے رہو. اللہ کے رسول نے نیزہ ان کے پیٹ پر رکھا اور کہا کہ اے سواد اپنی جگہ پر کھڑے رہو. حضرت سواد تو اور آگے اور کہا اللہ کے رسول بعد میں کھڑا رہوں گا, پہلے انصاف پورا ہوگا. بھائی میں بعد میں کھڑا رہوں گا, لیکن پہلے کیا ہوگا؟ ساتھ میں بولو, پورا مجمع بولے, کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا انصاف؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کون سا انصاف؟ کہا وہ حضرت سواد نے کہا اللہ کے رسول انصاف ہوگا. آپ نے نیزہ میرے پیٹ پر مارا, میں بھی نیزہ آپ کے پیٹ پر ماروں گا. آپ نے نیزہ سیدھے میرے پیٹ پر مارا کہ سیدھے کھڑے رہو, تو آپ کا نیزہ میرے پیٹ پر لگا, تو میں بھی اسی طرح میرا نیزہ آپ کے پیٹ پر ماروں گا. بس اتنا کہا. بتاؤ صحابہ کو برداشت ہوگا؟ ارے وہ 313 کو برداشت ہوگا؟ ارے بولو نا, بدر والوں کو برداشت ہوگا؟ ارے آج کے مسلمان کو برداشت نہ ہو تو صحابہ کو کیسے برداشت ہوگا؟ وہ سارے صحابہ کہنے لگے اے سواد کیسی بات کرتے ہو, ارے تم نیزے سے ہمارے نبی کے پیٹ پر مارو گے, ارے ہم برداشت نہیں کریں گے. اس صحابہ نے چلانا چیخنا شروع کیا, ہم برداشت نہیں کریں گے. اور سامنے جو تھے انہوں نے بھی خوب اچھلنا کودنا شروع کیا کہ دیکھو ابھی تو کچھ معاملہ شروع نہیں ہوا, اور یہاں تو اندر ہی اندر جھگڑا شروع ہو گیا. ارے بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سب خاموش ہو جاؤ. سواد بولو کیا چاہتے ہو؟ سواد نے کہا میں وہی چاہتا ہوں, انصاف چاہتا ہوں. اگر آپ نے نیزے کو میرے پیٹ پر مارا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی آپ کے پیٹ مبارک پر نیزہ. اور بتاؤ نا, ہے نا انصاف یہی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, انصاف یہی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں لکھا ہے بھائی, قرآن میں لکھا ہے جیسی کرنی, ارے ہے نا قرآن میں, جیسی کرنی ویسی. چھٹے پارے میں, کون سے پارے میں؟ چھٹے پارے میں اللہ نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن
والجروح قصاص. اللہ فرماتے یہ ہمارا فیصلہ ہے. جان کے بدلے جان, آنکھ پھوڑے تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے, کوئی ناک کاٹے تو اس کے بدلے میں ناک کاٹا جائے, کوئی دانت توڑے تو اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے. حضرت سواد نے فرمایا آپ کے قرآن میں انصاف ہے, اللہ کا حکم ہے انصاف. آپ نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا, میں بھی آپ کے پیٹ پر, آپ کے پیٹ مبارک پر. بتاؤ مجمع میں سناٹا چھا گیا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے سب کو خاموش کر دیا, سب, لیکن سارے صحابہ گرم. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سواد آ جا, لے نیزہ لے لے, اس لیے کہ تیرے پاس تو نیزہ ہے بھی نہیں, یہ لے لے میرے پیٹ پر مار لے. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لیا. کہا اللہ کے رسول ابھی بھی انصاف پورا نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں انصاف پورا نہیں ہوتا؟ میں نے تو تم کو نیزہ بھی دے دیا. کہا اللہ کے رسول آپ نے جب مارا تو میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا, اور آپ کے پیٹ پر چادر مبارک ہے, آپ کے پیٹ مبارک پر چادر مبارک ہے, چادر مبارک ہٹا دو تاکہ ڈائریکٹ والا معاملہ رہے کہ آپ کا نیزہ ڈائریکٹ میرے پیٹ پر لگا تو میرا بھی نیزہ ڈائریکٹ آپ کے. میرے دوستو ہمارے بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ارے بولو نا سرکار دو عالم سے بڑھ کر کوئی نبی؟ لیکن یہ سارے صحابہ موجود ہے. اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا. اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرے پیاروں, جب نبی نے چادر مبارک ہٹایا ہوگا آپ کا پیٹ مبارک کتنا چمکتا ہوگا, کیسا دم. آپ کے بدن مبارک سے بڑھ کر تو کوئی بدن نہیں نا میرے پیاروں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے چادر مبارک کو ہٹایا اور کہا اے سواد آگے بڑھ, اب میرے پیٹ پر نیزہ مار لے تاکہ انصاف برابر ہوگا کہ میں نے جب مارا تو تیرے پیٹ پر چادر نہیں تھی, تو مارے گا تو میرے پیٹ پر بھی چادر نہیں. آجا سواد آگے آجا. حضرت سواد کے ہاتھ میں نیزہ تھا, یوں نیزے کو یوں ہوا کی طرف اڑایا اور سیدھے آئے اور ہمارے نبی کے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا. ارے ہمارے نبی سے لپٹ گئے اور سواد روتے گئے. کبھی نبی کے پیٹ مبارک کو چومے, کبھی نبی کے کمر مبارک کو چومے, کبھی نبی کی گردن مبارک چومے, کبھی نبی کا پیشانی مبارک چومے. اللہ کے رسول نے فرمایا سواد یہ تو روتا جاتا ہے, یہ کون سا بدلہ ہے؟ ارے تو نیزہ مارنے والا تھا, یہ کون سا بدلہ کہ تو میرے جسد اطہر کو چومنا چاہتا؟ حضرت سواد نے فرمایا اللہ کے رسول کیا کوئی سوچ سکتا کہ آپ کے پیٹ پر نیزہ مارے؟ کیا کلمہ پڑھنے والا کبھی یہ سوچ سکتا کہ آپ کے پیٹ پر نیزہ مارے؟ ارے اللہ کے رسول آپ کے لیے تو ایک سواد ہے, اگر 100 جان ہوتی سب قربان کر دیتا, لیکن آپ کے بدن پر آج بھی آنے نہ دیتا. اور پھر کیا کیا حضرت سواد نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں نے کیوں آپ کے پیٹ کو چوما؟ میں نے آپ کی پیٹھ کو چوما, آپ کی پیشانی کو چوما, آپ کے گالوں کو چوما. اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں نے کیوں چوما؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو بتا دے تو نے کیوں چوما؟ کہا اللہ کے رسول سامنے موت ہے, سامنے موت ہے, اس لیے کہ میرے پاس نہ کوئی تلوار ہے, نہ میرے پاس کوئی ہتھیار ہے, نہ میرے پاس کوئی تیر ہے, میں تو خالی ہاتھ آگے بڑھنے والا ہوں. سامنے موت ہے, میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں اللہ مجھے پوچھے اے سواد کیا لے کر آیا؟ میں قیامت میں کہوں گا اے اللہ کچھ نہیں لے کر آیا, جب آیا ہوں میرے نبی کے بدن کو چومتا ہوا آ گیا ہوں, میرے نبی کے مبارک بدن کو چومتا ہوا. اور ہوا بھی ایسا ہی میرے دوستوں, جب بدر کا معرکہ گرم ہوا, کہو جب بدر کا معرکہ گرم ہوا اور عجیب و غریب حال ہوا, آسمان سے فرشتے اترنے لگے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا. خیر تھوڑی دیر میں بدر کے میدان میں خبر آئی, اللہ کے رسول کے کان میں خبر آئی سواد شہید ہو گئے. بھئی وہ سواد, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم ابھی مجھے کہہ رہے ہو سواد شہید ہو گئے؟ ارے مجھے تو پہلے ہی جبرائیل نے بتا دیا, ارے وہ شہید ہوئے ہیں اور جنتوں کے دروازے کھل چکے ہیں. تو وہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول سواد تو بہت آگے نکل گئے. ہم بھی یہی سوچ رہے بھئی سواد تو ہم سے بہت, ارے اللہ کی قسم کتنے آگے نکل گئے کہ زندگی کا آخری عمل نبی کے بدن مبارک کو چومنا. ارے زندگی کا آخری عمل نبی کے مبارک بدن کو چومنا. ارے اللہ کی قسم میرے دوستو, اگر زندگی کا آخری عمل کسی ولی کی پیشانی کو چوم لے اللہ جنت دے, تو جب نبی کو چوما ہوگا تو کیسی جنت ملی ہوگی؟ ارے بھائی ملی کہ نہیں ملی؟ تو سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول سواد تو بہت آگے نکل گئے, آپ کے بدن مبارک کو چوما اور دفن ہونے سے پہلے اللہ نے جنت کے دروازے کھولے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بدر کے میدان میں ختم ہوتے ہی ہمارے نبی نے فرمایا نہ
قیامت تک آنے والا سواد کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ ارے بولو نا، قیامت تک آنے والا سواد کے مقام کو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ سواد کا مرتبہ کہ دفن ہونے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی میرا امتی یہ طے کر لے کہ محبت کروں گا تو نبی سے محبت کروں گا، سچی محبت کروں گا، مرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا اور دفن ہونے سے پہلے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہمارے نبی کا مرتبہ اتنا اونچا، جیسے کل میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد مسجد حرام میں لے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی کو مسجد جاتے ہیں، ہمارے نبی کا صرف مقام دیکھو کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں اپنا پاؤں داخل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، حضرت جبرائیل ساتھ میں ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ میں ہے، اور ہمارے نبی ابھی مسجد اقصی میں قدم رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور سب کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے اور سب کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی مسجد اقصی کے اندر پاؤں داخل کرتے ہیں، دائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل تم مجھے مسجد اقصی میں لے کر آئے، لیکن یہ رات کے وقت میں اتنے سارے خوبصورت لوگ کون بیٹھے، اتنے نورانی لوگ کون بیٹھے ہیں، اس کا ذرا مجھے پتا تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں کہ نبی ابھی کچھ نہ پوچھو، ابھی تو خدا کا حکم ہے کہ آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ بس ہمارے نبی مسجد اقصی میں داخل ہوتے، آگے بڑھتے ہیں، اب ساری صفیں لگی ہوئی ہے اور سارے نورانی انسان بیٹھے ہوئے، اب ہمارے نبی سب کے درمیان سے آگے بڑھتے، پیچھے جبرائیل ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں آگے بڑھتا تھا میرے کان میں اذان کی آواز آ رہی تھی، بس میں آگے بڑھا، امامت کی جگہ پر پہنچا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے نبی آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے، آگے بڑھیے اور 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ معراج کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی رکعتین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور جتنے لوگ بیٹھے تھے سب ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، ہمارے نبی 2 رکعت نماز پڑھاتے۔ فلما سلم، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے اس کے بعد جبرائیل سے پوچھتے کہ جبرائیل میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یہ آدھی رات کو تم مجھے مسجد اقصی میں لے کر آئے اور پورے مجمع میں نورانی لوگ بیٹھے تھے اور مجھے آگے بڑھا دیا گیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اے جبرائیل میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی، اس لیے کہ جس مقتدی کو میں دیکھتا ہوں تو اس کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے نبی تمہیں معلوم نہیں آج خدا نے تمہارا مقام اتنا اونچا بنایا، اے نبی آج خدا نے تمہارا مقام اتنا اونچا بنایا کہ آج اللہ کا حکم تھا کہ میرا آخری نبی امامت کرائے گا اور سارے انبیاء مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کو کہا گیا جن مقتدیوں کو آپ نے دیکھا وہ سب کے سب انبیاء تھے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر مقتدی تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہوئے تھے، اسی لیے ہمارے نبی کو امام المرسلین کہا جاتا کہ سارے نبی اپنی جگہ پر بڑے ہوں گے لیکن سب کے سردار اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم کے اندر روح آ گئی اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے حضرت آدم کو خدا کا عرش نظر آیا، سب سے پہلے حضرت آدم کی نگاہ پڑی خدا کے عرش پر اور خدا کے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت آدم چونک گئے، کہنے لگے کہ اے اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو میری سمجھ میں آ گیا اس لیے کہ تو ہی میرا معبود، اس لیے کہ وہاں تو خدا موجود ہے اور دنیا کی مخلوق میں صرف آدم موجود ہے۔ تو
تو آدم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو میری سمجھ میں آ گیا، اے خدا میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ تو ہی میرا معبود، تو ہی میرا مسجود، تو ہی میرا پیدا کرنے والا، یہ لا الہ الا اللہ تو میری سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ اتنا بتا یہ محمد رسول اللہ کیا چیز ہے، یہ محمد کیا چیز ہے، یہ رسول کیا چیز ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے کہتے ہیں یا آدم لولاہما خلقت الافلاک والارضین، یا آدم، اللہ تعالیٰ کہتے آدم کان کھول کر سن لے، تجھے یہ محمد سمجھ میں نہیں آتا، تجھے رسول سمجھ میں نہیں آتا، کان کھول کر سن لے، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں یہ 7 آسمان اور زمین کو کبھی پیدا نہ کرتا۔ میرے بھائیو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، سوچو کہ آدم کا وجود ہوتا ہے اور ہمارے نبی کا نام عرش کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں چڑھ گئے، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ میں چڑھ گئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے، وہ پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا، ایک لکڑی ہوتی ہے، اس پہاڑ کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اسکت یا جبل، اے پہاڑ اپنی جگہ پر خاموش رہے، تجھے معلوم نہیں علیک نبی و صدیق و شہید، اے پہاڑ تجھے معلوم نہیں آج تیرے اوپر نبی کھڑا ہے، آج تیرے اوپر صدیق کھڑا ہے اور آج تیرے اوپر عمر شہید کھڑا ہے، اے پہاڑ خاموش ہو جا۔ روایت کے اندر ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر تھم جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی اللہ سے پوچھتے کہ اللہ کیا بات ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھا، ابو بکر چڑھے، عمر فاروق چڑھے، تو یہ پہاڑ کیوں حرکت کرنے لگا؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے نبی یہ پہاڑ اس لیے حرکت کرتا تھا کہ آج یہ دوسرے پہاڑوں کے سامنے اترا کر کہتا تھا کہ تمہارے اوپر پتھر ہے اور میرے اوپر نبی آخر الزمان ہے، تمہارے اوپر پتھر ہے تو میرے اوپر نبی ہے۔ تو ہمارے نبی کی شان تو یہ تھی کہ وہ غیر جاندار کے اوپر چڑھ جاتا تو وہ غیر جاندار بھی فخر کرتا۔ تو ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ ہمیں جو نبی ملا، اتنا پیارا نبی ملا۔ اللہ اس نبی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو یہ جو نبی ہمیں ملا ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جمعرات کا دن اور ایک روایت کے مطابق پیر کا دن ہوتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں امت کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ آئے اور آ کر ہمارے نبی سے کہا کہ دیکھو تم تو خدا کے بخشے بخشائے بندے ہو۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو خدا کے بخشے بخشائے بندے ہو اور تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے اور تمہارے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھولے گئے، تمہارے لیے مقام محمود کے دروازے کھولے گئے۔ اے نبی ابھی تمہاری روح نکالی جائے گی اور تم کو سیدھے جنت الفردوس میں پہنچا دیا جائے گا۔ قربان جائے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ تمہیں جنت الفردوس نصیب ہوگا، تمہیں مقام محمود نصیب ہوگا اور تمہیں اعلیٰ علیین نصیب ہوگا اور تمہیں جنت کی ساری نعمتیں نصیب ہوگی، ہمارے نبی کا آخری وقت تھا، بستر پر تھے، رونے لگے اور کہنے لگے اے جبرائیل مجھے نہ تو جنت الفردوس سے مطلب ہے اور نہ تو مجھے اعلیٰ علیین کے درجے سے مطلب ہے، مجھے تو صرف اتنا بتاؤ جبرائیل کہ میری یہ درخواست خدا سے بھیجو کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے امتیوں کے بیچ میں ہی رہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے امتیوں کے بیچ میں رہوں اور میری امت کی خبر گیری کرتا رہوں۔ بس خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے نبی کی مزار مدینے میں رہے گی، ان کا جسم مدینے کے اندر رہے گا اور ہر پیر کو اور ایک روایت کے مطابق ہر جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اور روایت کے اندر ہے کہ جب ہمارے نبی کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارا نام بھی لیا جاتا، ہمارے باپ دادا کا بھی نام لیا جاتا۔ میرے بھائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر
کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچو، کبھی اتنا سوچو کہ جب میرے نبی کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہوگا، میرے باپ کا نام لیا جاتا ہوگا، میرے دادا کا نام لیا جاتا ہوگا، اور جب ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے نبی کے سامنے کھولا جاتا ہوگا تو میرے بھائیوں نہ جانے ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، نہ جانے ہمارے نبی کے دل پر وہ کیسا پہاڑ ٹوٹتا ہوگا جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے نبی کے سامنے آتے ہوں گے۔ یقیناً ہمارے نبی کو خیال آتا ہوگا کہ اس امت کے واسطے میں نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور اس امت نے مجھے چھوڑ کر یہودیوں کے طریقے کو اختیار کر لیا، آج اس امت نے عیسائیوں کے طریقے کو اختیار کیا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہودیوں کا طریقہ اندر ملتا ہے، عیسائیوں کا طریقہ ملتا ہے۔ آج ہمارا ایک نوجوان جب سڑک پر نکلتا ہے تو میرے بھائیوں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ امت محمدیہ سے تعلق رکھتا یا کسی عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا کہ مبارک مہینہ ہے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، ایک پکا ارادہ کرو کہ ہم سب مل کر سچے محمدی بن جائیں گے، ہم سب مل کر سچے محمدی بن جائے، ایسے محمدی بن جائے کہ قیامت کے میدان میں جب ہم آگے بڑھتے ہو تو ہمارا نبی ہماری طرف آتا ہو اور خدا سے کہتا ہو، اے خدا اس سے کچھ مت پوچھنا، یہ تو میرا امتی آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ایسی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ایسی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 3 چیزیں چل رہی تھی، اس میں جو پہلی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آواز لگاتا ہے کہ اے میرے بندو میرے راستے میں قربانی پیش کرو، بذل الاستطاع، کہ اے میرے بندو میرے راستے میں قربانی پیش کرو۔ اور میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے کیسی عجب قربانی انہوں نے پیش کی۔ روایت کے اندر ہے جب غزوہ بدر ہونے والا تھا، مسلمانوں کی تعداد صرف 313، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے، اور غزوہ بدر شروع ہونے والا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ جب بالکل لڑائی کا موقع شروع ہوتا ہے، جنگ کا وقت شروع ہوتا ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اعلان کرتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ این جنگ کا وقت شروع ہوتا، لڑائی بالکل قریب ہے، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ آج آگے بڑھو، جو آگے بڑھے گا خدا اس کو معاف کر دے گا۔ اے میرے صحابہ آگے بڑھو، جنت تمہارے سامنے ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، بس ہمت کر کے آگے بڑھو۔ روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی، روایت کے اندر ایک صحابی بیچارے بڑے غریب صحابی، اور لکھا ہے کہ این جنگ کا وقت شروع ہوتا، لڑائی بالکل قریب ہے، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ آج آگے بڑھو، جو آگے بڑھے گا خدا اس کو معاف کر دے گا۔ اے میرے صحابہ آگے بڑھو، جنت تمہارے سامنے ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، بس ہمت کر کے آگے بڑھو۔ روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی، روایت کے اندر ایک صحابی بیچارے بڑے غریب صحابی، اور لکھا ہے کہ 3 دن ہو گئے وہ صحابی نے کھانا نہیں کھایا تھا، جن کا نام ہے عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھیے گا، عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا تھا۔ بس تھوڑی دیر پہلے ہمارے نبی نے کچھ کھجور دیے تھے، وہ کھجور ہاتھ میں ہے، اور ہمارے نبی اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ آگے بڑھو، آج خدا کی معافی سامنے ہے، خدا کی جنت سامنے ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابی کے ہاتھ میں کھجور ہے اور بڑے زور سے کہتے ہیں بخ بخ یا رسول اللہ، کیا کہتے ہیں؟ بخ بخ یا رسول اللہ، کہ واہ واہ اللہ کے رسول کیا خوشخبری بتائی ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی ان کی طرف مڑ جاتے، ہمارے نبی دیکھتے ہیں کہ یہ عمرو ابن حمام 3 دن سے بھوکے ہیں اور ابھی بخ بخ واہ واہ کے نعرے لگا رہے، تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں ما یحملک علی قولک بخ بخ، ہمارے نبی پوچھتے ہیں ما یحملک علی قولک بخ بخ، کہ یہ تم واہ واہ کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟
وہ صحابی کی آنکھیں بھر جاتی، ہمارے نبی سے فرماتے ہیں رجا ان اکون من اہلھا، جو معافی کا پیغام تم نے دیا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو جنت تم نے مجھے بتائی ہے اے نبی دعا کرو کہ خدا مجھے وہ جنت نصیب کرے۔ بس ہمارے نبی کی رحمت جوش میں آتی ہے، کہتے ہیں یا عمرو فإنک من اہلھا، اے عمرو آگے بڑھ جا، آج خدا تجھے جنت نصیب کر دے گا، آج خدا تجھے جنت نصیب کرے گا۔ قربان جائے وہ صحابی پر 3 دن سے بھوکے ہیں، ہاتھ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، روایت کے اندر ہے اس کھجور کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں لئن انا حییت حتی آکل تمراتی انہا لحیات طویلہ فرما بما کان معه من التمر ثم قاتل حتی قتل۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور کھجور سے کہتے ہیں کہ اگر یہ میں کھجور کھاؤں اور اتنی دیر زندہ رہوں تب تو یہ بہت لمبی زندگی ہے، میں تو چاہتا ہوں ابھی آگے بڑھوں، ابھی شہید ہو جاؤ اور ابھی خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ جو کھجور تھی اس کو بھی کنارے پر رکھ دیتے ہیں اور یہ 3 دن کا بھوکا مسافر آگے بڑھتا ہے۔ روایت کے اندر ہے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ایک خنجر ان کے سینے میں لگتا ہے اور جب روح نکلتی ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں اے خدا تیرا وعدہ تھا مرنے سے پہلے تو نے جنت بتا دیا، مرنے سے پہلے تو نے جنت کا نظارہ کروا دیا۔ میرے بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کو چاہتے ہیں۔ میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو قربانیاں ہم سنتے ہیں یہ بظاہر ہمارے لیے بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں آج خدا کے واسطے گردن کٹانا مشکل، خون بہانا مشکل، بال بچوں کو چھوڑنا مشکل، لیکن میرے بھائیوں نبی کی صورت بنانا تو آسان ہے، نبی کے طریقے پر چلنا تو آسان ہے۔ ارے میرے بھائیوں جو نبی کی صورت بنا لیتا ہے خدا اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو نبی کی صورت بنا کر تو دیکھے خدا اس کو بھی معاف کر لیتا۔ کچھ دن پہلے ایک مسجد میں نے ایک واقعہ سنایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے زمانے میں دعوت کا کام کرتے اور فرعون کو دعوت دیتے تو فرعون انکار کرتا تھا، بلکہ فرعون اتنا انکار کرتا تھا کہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تو رب ہوں، میں ہی تو خدا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعوت دی تو فرعون نے ارادہ کیا کہ اب حضرت موسیٰ کو ستایا جائے۔ اب اس نے ستانے کی بہت ساری اسکیمیں شروع کی، بہت سارے طریقے اختیار کیے کہ کسی طرح موسیٰ کو ستایا جائے۔ ان ساری اسکیموں میں ایک طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ ایک انسان کو تیار کیا، فرعون نے ایک انسان کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ میں تجھے تنخواہ دوں گا، میں تجھے پیسے دوں گا، تیرا کام یہ ہے کہ بس تو موسیٰ جیسی نقل کرتا ہے ویسی نقل کرنا شروع کر دے۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا لباس پہنتے ویسا تو لباس پہن، موسیٰ جیسے چلتے ہیں ویسا تو چل، موسیٰ جیسے باتیں کرتے ویسے تو بات کر، تاکہ جب لوگ تجھے دیکھیں گے تو لوگ تجھے دیکھ کر موسیٰ کی مذاق اڑائیں گے۔ اور ایسے آدمی کو انگریزی میں جوکر کہا جاتا، مسخرہ کہا جاتا۔ اب فرعون نے ایک انسان کو اس کے لیے تیار کر دیا جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مذاق اڑائے۔ بس وہ آدمی کرتا بھی یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ بازار میں نکلتے تو یہ بھی بازار میں نکلتا اور موسیٰ کے ساتھ ساتھ میں چلتا، وہی لباس وہی انداز، اور یہ دیکھ کر سارے لوگ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے اور حضرت موسیٰ کو بہت دکھ ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف ہوتی کہ اللہ یہ کیا بلا ہے کہ جو میں کرتا ہوں یہ بھی میری نقل کرتا ہے اور اس طریقے سے ایک نبی کی مذاق اڑاتا ہے۔ روایت کے اندر اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ بہت دنوں کے بعد پھر جب اللہ کا عذاب آیا، وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اور فرعون بھی ڈوب گیا اور اس کا سارا لشکر بھی ڈوب گیا۔ روایت کے اندر ہے کہ جب فرعون ڈوبا ہے تو اس کے لشکر میں یہ مسخرہ بھی موجود تھا، یہ جو نقل کرنے والا یہ بھی موجود تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کے ساتھ دریا کے ایک کنارے پر ہے اور دوسری جگہ پر فرعون بھی ڈوب جاتا ہے، اس کا پورا لشکر ڈوبتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب خبر ملتی ہے کہ فرعون بھی مر چکا، اس کے سارے لشکری بھی مر گئے، تو حضرت موسیٰ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو موسیٰ کی نقل کرتا تھا یہ زندہ کھڑا ہے، یہ زندہ کھڑا ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑتی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک باقی ہے، کہتے اللہ ایک باقی ہے، تو نے تو کہا تھا میں سب کو ختم کر دوں گا، لیکن ایک جو میری نقل کرتا تھا وہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اے موسیٰ ہم نے تو اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیا ہے، ہم نے تو اس کو ہدایت دے دی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ
उसको कैसे हिदायत मिली, उसकी वजह से लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। अल्लाह कहते हैं मूसा वो नबी की शक्ल बनाता था, नबी की सूरत बनाता था, जो नबी की सूरत बनाता है मैं उसको माफ कर देता हूं। मेरे भाइयों सोचो नबी की सूरत खुदा के यहाँ कितनी पसंद है। अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे तरीके से इत्तबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे भाइयों जो बात चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुझे 3 चीजें पसंद है, जिसमें पहली चीज तो जानी माली कुर्बानी कोई बंदा पेश करे, तो दूसरी चीज है कि फाके के वक्त कोई सब्र करे, और तीसरी चीज अल्लाह ने बड़ी प्यारी मांगी है, अल्लाह हम सबको नसीब करे। तीसरी चीज अल्लाह ने फरमाई अलबुकाउ इंदन नदामा। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे गुनहगार बंदे अगर गुनाह हो जाए मेरे सामने रो लेना, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह फरमाते मुझे बहुत पसंद है अगर कोई बंदा मेरे सामने रोता है, उसके आंसू की इतनी मेरे नजदीक कदर है कि मैं उसको माफ कर देता। इसीलिए रिवायत में आता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं मुझे 2 कतरे बहुत पसंद है। अल्लाह फरमाते हैं कतरताने महबूबताने इलल्लाहि जल्ल व अला। हमारे नबी फरमाते हैं कि 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है, एक खून का कतरा जो मैदान जिहाद में निकले और एक आंसू का कतरा जो खुदा के डर से निकल आवे। ये 2 कतरे अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। मेरे भाइयों हमारे जितने बड़े गुजरे हैं हर एक ने खुदा के सामने रोना सीखा, खुदा के सामने रोए गिड़गिड़ाए और इतना रोए कि मेरे भाइयों खुदा ने उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। आपको मालूम होगा शेख सादी का नाम आपने सुना होगा, शेख सादी अलैहि रहमा जिनकी बहुत मशहूर किताबें मदरसे में पढ़ाई जाती है, फारसी के बहुत बड़े इमाम थे और जिनकी किताब गुलिस्ता और बुस्ता बहुत मशहूर है। शेख सादी बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं काबतुल्लाह के पास से गुजरा। शेख सादी फरमाते हैं कि मेरा मक्का जाना हुआ तो मैं काबतुल्लाह के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि काबे की चौखट पर एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है वो काबे की चौखट पर बड़े धाड़े मार मार कर रो रहा है। शेख सादी फरमाते एक बूढ़े को मैंने देखा काबे की चौखट पर बड़े धाड़े मार मार कर रो रहा है। शेख सादी फरमाते मैं तो वहां से गुजर रहा था तो मैं समझा कि ये बूढ़ा कोई बहुत बड़ा गुनहगार होगा, लगता है कि पूरी जवानी गुनाहों में गुजार दी है, अब बुढ़ापा आया है तो काबे की चौखट पर सर रखकर रो रहा है। शेख सादी फरमाते ये ख्याल मेरे दिमाग में आया और मैं आगे बढ़ गया। शेख सादी फरमाते ये फजर के बाद का वाकया था। अब आगे शेख सादी लिखते हैं कि जब जोहर के वक्त में वापस आया तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी इसी तरीके से रो रहा है। वो बूढ़ा आदमी काबे की चौखट पर अपना सर रखकर इसी तरह रोता है। शेख सादी फरमाते बूढ़ा था, उसका रोना देखकर अब मुझे रोना आने लगा। मैं उसके करीब गया ताकि मैं उसको उठाऊं और उसको पूछूं कि आखिर तूने कौन सा गुनाह किया, लेकिन शेख सादी फरमाते मैं हैरान हो गया। जब मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि वो तो ये दुआ मांगता था कि अल्लाह अगर तुझे मेरी नेकी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर देना। अगर तुझे मेरी नेकी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ए खुदा तू मेरे गुनाह को माफ कर देना। शेख सादी फरमाते उसकी ये दुआ सुनकर मैं और हैरान हो गया। मैं आगे बढ़ा, उसके करीब चला गया। शेख सादी फरमाते थोड़ी देर में उस बूढ़े ने गर्दन उठाई तो मैं हैरान हो गया, इसलिए कि वो बूढ़ा कोई और बूढ़ा नहीं था, वो हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो हमारे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। शेख सादी फरमाते उनका चेहरा देखकर मैं हैरान हो गया तो वो मुझे कहने लगे ए सादी दुनिया की दौलत पर मत अकड़, खुदा से माफी मांग ले, एक आंसू बहा दे, खुदा तुझे माफ कर देगा। तो मेरे भाइयों जब इतने बड़े बड़े लोगों को रोने की जरूरत पड़ती थी और इतने बड़े बड़े लोगों को जिनकी हजरत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि जिस वक्त से बालिग हुए वहां से लेकर वफात तक कभी इनकी तहज्जुद की नमाज भी फौत नहीं हुई, कभी तहज्जुद की नमाज भी फौत नहीं हुई। मेरे भाइयों जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी फौत ना हुई हो वो तो खुदा के सामने धाड़े मारकर रोता हो। और मेरे भाइयों हम लोग जिन्होंने आज नबी के दिल को दुखाया, न जाने हमने सहाबा जिस रास्ते को लेकर चले थे, एक एक सहाबी ने जो कुर्बानी दी थी, अपने खून का एक एक कतरा बहाया था, मेरे भाइयों आज हमने उनकी इज्जत का भी ख्याल न रखा। इसलिए मेरे भाइयों ये रमजान का महीना है, अब तो वक्त आ गया, अब खुदा से मांगो मेरे भाइयों, खूब मांगो, रात के अंधेरे
اندھیرے میں اٹھ جاؤ، دن کے اجالے میں اٹھ جاؤ. یہ رمضان کے 24 گھنٹے مغفرت کے گھنٹے ہیں میرے بھائیو. جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے خدا ہماری جھولی بھر دے گا. اس لیے پکا ارادہ کرو میرے بھائیو، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اس لیے نکالو کہ تنہائی میں بیٹھے ہو، تم ہو اور تمہارا خدا ہو. ارے میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے یا نہیں؟ بھائی بخشے بخشائے تھے کہ نہیں؟ ہمارے نبی تو معصوم تھے، کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن روایت کے اندر ہے کہ ایک رات خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے. دیکھو خدا سے کیسا تعلق ہے کہ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. قریب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خدا کے سامنے بالکل غرق ہے اور خدا کی دنیا میں ہے. بس اب ہمارے نبی کو صرف خدا نظر آتا ہے. کیسی پیاری دعا ہوگی جو ہمارے نبی کی دعا ہوتی تھی. حضرت عائشہ آتی ہے اور آ کر کچھ کہتی ہے تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں من انتی، تو کون ہے؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں عائشہ، میں آپ کی بیوی ہوں. ہمارے نبی فرماتے من عائشہ، یہ عائشہ کون ہے؟ اب حضرت عائشہ پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا معاملہ کہ میں بیوی اور میرے بارے میں پوچھا جاتا کہ عائشہ کون ہے. تو عائشہ گھبرا کر کہتی ہے بنت ابی قحافہ بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. تو ہمارے نبی پوچھتے من ابو بکر، اے عائشہ یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرا جاتی، وہاں سے نکل جاتی ہے. ہمارے نبی دعاؤں میں غرق ہے، رو رہے ہیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، رات کو آپ نے مجھے نہیں پہچانا، رات کو آپ نے مجھے نہیں پہچانا. قربان جائے اس نبی پر. کہتے ہیں کہ ایک گھڑی میری خدا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا ہوں. ایک گھڑی خدا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ صرف میں رہتا ہوں، میرا خدا رہتا ہے اور میں خدا کے سامنے اس امت کے واسطے روتا ہوں. میرے بھائیو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے بہت کچھ کیا. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے. کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. صاحب البیت ادری بما فی، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سے گناہوں کی عادت ہے اور کون سے گناہ وہ چھوڑنا چاہتا پھر بھی نہیں چھوٹتے ہیں. میرے بھائیو، اس کا ایک ہی راستہ ہے. قرآن کریم نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لو اور معافی مانگو. یہ کہہ دو اللہ سے کہ اللہ یہ گناہ کی برائی میں جانتا ہوں، مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، تو ہی مجھ سے گناہ چھڑاتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کی ذات تو بڑی ہے، بڑی قدرت والی ذات ہے. اللہ ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق نصیب فرمائے، سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے. الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج قرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.